ہاں ہاں میری قبر کھد چکی تھی اور بس مجھے ڈالنے ہی والے تھے، بس نیچے چھوڑا تھا، قبرستان میں مجھے لے کے آئے، مجھے دفنانے لگے، جیسے آیا اور مجھے ہاسپٹل لے کے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو گئی ہے، کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسے بتاؤں، بس اس کے منہ پہ خون ہی خون لگا ہوا تھا اور الٹے پیر تھے اس کے، میں اتنا ڈر گئی تھی۔ اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ آج کی کہانی بڑی منفرد ہے اور یہ آپ سب کی آنکھیں کھول دے گی کہ ایک لڑکی جو کہ وفات پا گئی تھی، مر گئی تھی، جس کا یہ سمجھے کہ قبر میں دفنانے تک کا سین آ گیا تھا کہ اس کو دفنانے لگے تھے، لیکن یہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ جب پڑھایا جاتا ہے تب یہ زندہ ہوئی۔ کیسے اس کی لائف میں یہ سارا ہوا، کیسے اس نے ایک آفت یا بلا دیکھی، جس کے بعد جنگل میں یہ جا رہی تھی اور اس نے جو اپنے گھر کے ساتھ، تو کیا اس نے سین دیکھا وہ اس سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فاریہ۔ فاریہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سٹوری آپ نے ہمیں بتائی، کیا کہانی ہے آپ کی، کیسے آپ جو ہے وہ مطلب موت ایک قسم کے آپ کو دفنانے لگ گئے تھے، کیا آپ ساری کہانی ہے؟ یہ کہانی ہے باسط بھائی، میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہمارے گاؤں کے ساتھ میں ایک جنگل تھا، تو میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ایک ایسی چیز نظر آئی، مجھے ابھی بھی بہت ڈر لگ رہی ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں، بس اس کے منہ پہ خون ہی خون لگا ہوا تھا اور الٹے پیر تھے اس کے، میں اتنا ڈر گئی تھی اور میں وہاں ہی پہ گر گئی۔ آپ جب جنگل میں گئی وہاں پر کوئی چیز ایسی تھی جس کے منہ پہ خون تھا اور الٹے پاؤں تھے؟ خون تھا اس کے منہ پہ، الٹے پاؤں تھے، اور اس کے مغرب کے بعد میں گئی تھی وہاں، تو بعد میں میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے نا، تو وہ ادھر ادھر تھے، میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں نے چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے سب نے اٹھایا، آ کے میرے پاس آئے، جیسے اٹھایا اور مجھے ہاسپٹل لے کے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو گئی ہے، کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، مطلب آپ کا ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی؟ ہاں، انہوں نے سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا ہوگا؟ ہاں، انہوں نے بتایا کہ یہ فوت ہو گئی ہے، اور میں فوت نہیں ہوئی تھی، میں سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، پلیز یہ نہ کرو، لیکن ڈاکٹر نے کہا، میں بولنے کی اتنی کوشش کر رہی تھی لیکن میرے منہ سے آواز ہی نہیں کر رہی تھی۔ اندر سے ہوش تھا آپ کو؟ ہاں، اندر سے ہوش تھا، اور میں ان کو، وہ آپ کے گاؤں کا کوئی چھوٹا موٹا ہاسپٹل ہوگا؟ ہاں، چھوٹا موٹا ہاسپٹل تھا، وہاں صحیح ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو شہر میں لے کے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب انہوں نے مجھے غسل دیا تو میں سن رہی تھی، میں نے کہا پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں کیا بتاؤں باسط بھائی آپ کو، اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی مجھے لے کے آئے تو قبرستان میں مجھے لے کے آئے، مجھے دفنانے لگے، جیسے ہی لے کے آ رہے تھے مجھے، اور پھر اچانک سے بس دفنانے ہی والے تھے، اچانک مطلب آپ کا جو جنازہ پڑھ لیا تھا؟ ہاں، میرا جنازہ پڑھ لیا تھا، صحیح ڈھیر سارے لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پر، میرا جنازہ پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد میری آنکھ کھلی نا، تو میری آنکھ کھلی تو سارے دیکھ کے حیران رہ گئے، تو سارے اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے شکر کیا کہ مجھے لے کے آئے گھر۔ اس کے بعد میں نے بس، مطلب آپ جب جنازہ پڑھا اس کے بعد میرے خیال میں جب منہ دیکھتے ہوں گے تو تب یہ ہوش ہے آپ؟ ہاں ہاں، ایسے ہی نیچے رکھا ہوا تھا تو سارے منہ دیکھ رہے تھے، اس کے بعد میری آنکھ کھلی۔ تو آپ کو کیا لگا کہ مطلب جب آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے؟ سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے تھے بس۔ اس دوران جب سے غسل کا ٹائم ہوتا ہے، یا پھر جب آپ کو بتا رہے تھے، آپ سن رہی تھی کہ فوت ہو گئے، تو آپ کیا گزر رہی تھی جب کہہ رہے تھے اس کو دفنا دیں گے مٹی کے نیچے؟ بس میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنا مشکل سین تھا، ڈر لگتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا، میں بول رہی تھی اب مجھے دفنا دیں گے تو میں کیا کروں گی، میں نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا جو میں آخرت پہ اللہ تعالیٰ کو میں کیا منہ جا کے دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا۔ تو اب جو میری باقی کی زندگی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، اور تو میں اس دنیا والوں کو یہی بتاؤں گی کہ منافقی نہ کرو، دھوکے نہ کرو، بس اللہ کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو، اور یہ جو دنیا کے کرٹے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ بس میں نے یہی کہنا، سود نہ لو، حرام نہ کھاؤ، اور غلط کام نہ کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جب یہ سارا دیکھا، مطلب آپ کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مر گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ زندہ ہو، تو کیا آپ کوما میں تھی؟ ہاں، میں کوما میں تھی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ مر گئی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دیہات میں ہاسپٹل کے لیول کیا ہوتے ہیں کہ یہ کوما میں کہیں تھی، لیکن سب نے، گاؤں والے نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ گاؤں کے لیول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ اس مشکل میں تھی، اب زندگی کیسی لگتی ہے؟ یہ سب زندگی کو دیکھتی ہو، گاڑیاں، بنگلے، دولتیں، تو لگتا ہے کہ یار یہ دولت ہونی چاہیے زندگی میں، یا ایمان کی دولت ہونی چاہیے؟ بس ایمان کی دولت ہونی چاہیے، بس سارے اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کرو، یہ دنیا کے جو ہیں نا ان کو چھوڑ دو، بس آخرت کی تیاری کرو۔ آپ 4 دن کی زندگی ہے، کیا پتہ ہے کب کسی نے مر جانا ہے۔
کیا پتہ کب کسی نے مر جانا ہے ناظرین. ایک لمحہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ انسان کیسے جو ہے وہ زندگی میں مطلب مر سکتا ہے. پتہ ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں, کیا پتہ موت آ جائے, اللہ نے مار دینا ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہے, اس نے یہ موت کے منہ سے واپس آ کے یہ باتیں کر رہی ہے. یہ بھی انسان ہے جیسے آپ ہیں, میں ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سود لینے میں آج کل دیکھیں ہر بندہ گاڑی سود پہ لے رہا ہے. آج سود لینے میں سود کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ استغفراللہ, اپنی میں اب بتانا نہیں چاہ رہا اتنا اس کا وہ ہے. لیکن اس کے علاوہ منافقت عام ہے, اس کے علاوہ چوری لوٹ مار عام ہے, ہر غلط کام ہو رہا ہے. تو آپ کو اس ویڈیو سے ایک میسج ہے کہ خدا را زندگی 4 دن کی ہے, صرف 4 دن کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ, میں صرف اس ویڈیو سے ایک اچھا پیغام دے سکتا ہوں اپنے لیے بھی, میرے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ یہ ہمیں اس زندگی میں کچھ آخرت کے لیے بھی دولت اکٹھی کرنی چاہیے. تو آپ بتاؤ کہ قبر مطلب آپ کی کھد چکی تھی؟ ہاں میری قبر کھد چکی تھی اور بس مجھے ڈالنے ہی والے تھے, بس نیچے چھوڑا تھا, میرا منہ دیکھ رہے تھے اور میں اتنا ڈر گئی. میں نے بہت بولنے کی کوشش کی, پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرو, میرے ساتھ ایسا نہ کرو, لیکن میں بول نہیں سکتی تھی, وہ میری بات سن نہیں سکتے تھے. اس کے بعد چیز کیا دیکھی تھی آپ نے, وہ چیز کیا تھی, اس کی کیا, کدھر آپ کے گھر کے ساتھ درخت تھے, کیا تھا ہمارے گھر کے ساتھ ہی بس جنگل تھا نا, ایک بہت بڑا جنگل تھا, گھنا جنگل تھا. اور میں گئی تو بعد میں ایسے میں نے ایک چیز ڈرامنی چیز دیکھی نا, تو اس کے بعد میں نے چیخ ماری, میں گر گئی. الٹے پیر تھے اس کے اور اس کے منہ کے ساتھ چیز کے, ہاں اس چیز کے الٹے پیر. ایک بار تو میں نے خود بھی جو ہے اپنے دوست کے موبائل میں پکچر آئی ہوئی تھی, اس ایک چیز ایسی میں نے بھی دیکھی تھی, لیکن میں نے اس طرح سے حاضر ہو کے نہیں دیکھی, لیکن پکچر میں دیکھی. پرانی بات ہے یہ, جب موبائل دوسرے ہوا کرتے تھے, تصویر فوٹو والے کیمرے ہوا کرتے تھے. تو اچھا پھر میں نے اس کو دیکھا, اس کے منہ کے ساتھ ہون لگا ہوا تھا, الٹے پیر تھے اس کے. اتنا آپ کو شوق لگا کہ آپ کوما میں چلی گئی؟ ہاں تو میں کوما میں چلی گئی نا. میں نے پہلی دفعہ ایسی چیز دیکھی تھی, اس لیے میں بہت ڈر گئی تھی. میں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد میں نے چیخ ماری اور میں گر گئی. یقین کریں اس کے الٹے پیر تھے اور میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے بولا ابھی یہ مجھے کھا جائے گی. میں نے چیخ ماری اور میں گر گئی اور یہ کوما میں چلے گی. ناظرین خیر, اس ویڈیو کو یہ انہوں نے مجھے ان کا میسج بھی آیا کہ میری یہ کہانی ہے زندگی کی, اس کی ایون فیملی ساری آئی ہوئی ہے, وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. خیر یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے, ہم سے بھی بہت غلطیاں, اگر مجھ سے کسی کی غلطی ہوں مجھے معاف کرے, آپ کی ایک دوسرے سے معافی ضرور مانگ لیا کریں, کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے, پھر ایک لمبی رات ہے اور آخرت ہے, اور آخرت ہی اصلی زندگی ہے, یہاں صرف امتحان ہے. تو نماز کی کوشش کریں, نماز پڑھیں, منافقت سے دور رہیں, سود مت کھائیں, کوشش کریں, تھوڑا سٹارٹ کریں, بہت آگے تک آپ ایمان کما سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور اس لڑکی کو اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پیارا پاکستان اسلام پر چلے گا اور یہاں ہر لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن کر چلیں گے. خدا حافظ.